اس کا کہنا درست تھا۔ میں واقعی بہت تھکا ہوا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں گزری تھی۔ رسی جلاتے ہوئے میری کلائیاں بھی خاصی جھلس گئی تھیں۔ اس وجہ سے مجھے بہت بے چینی تھی۔ پھر میرے پیچھے نہ صرف باس کے آدمی تھے بلکہ پولیس سمیت حکومت کی کئی ایجنسیاں تھیں۔ تیمور کے لیے نسبتاً کم خطرہ تھا۔ میں نے مناسب ہی سمجھا کہ تیمور کے ساتھ جانے کے بجائے آرام کر لوں۔ پھر ہم لوگ ٹیکسی میں لی مارکیٹ پہنچے۔ وہاں تیمور کا دوست تھا جو پناہ دے سکتا تھا۔ ٹیکسی مین روڈ پہ چھوڑ کے جب تیمور مارکیٹ میں مڑا تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارا یہ دوست اعتبار کا تو ہے نا تیمور؟ مجھے اس سے پہلے کہ ایک دوست کا بہت تلخ تجربہ ہو چکا ہے مجھے قدیر یاد آ گیا۔ فکر مت کرو، تیمور نے جواب دیا، اس میں اور قدیر میں بہت فرق ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایسے علاقے میں پہنچ گئے جو تنگ دستی کی تصویر تھا۔ بوسیدہ مکانات، ننگ دھڑنگ اور حالات کی چکی میں پیسے ہوئے مفلوک الحال لوگ۔ دروازے پر بوسیدہ سا ٹاٹ کا پردہ جھول رہا تھا۔ تیمور اسی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ فوراً ہی 12-13 سال کا لڑکا باہر نکل آیا۔ تیمور کو دیکھتے ہی وہ اس سے چمٹ گیا۔ بولا، تم کدھر غائب ہو گیا تھا تیمور بھائی؟ ہم لوگ بہت یاد کرتا تھا۔ میں ذرا مصروف ہو گیا تھا، تیمور ہنس کر بولا۔ لڑکے سے پوچھا، جان محمد ہے؟ ابا تو صبح کا گیا ہوا ہے، ابھی وہ کھانا کھانے آئے گا۔ لڑکا میری طرف متوجہ ہوا اور سلام کر کے تیمور سے کہا، ابا نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، ہم لوگ تو ہے۔ اندر سے کسی عورت نے بلوچی میں لڑکے سے کچھ کہا۔ لڑکے نے بھی بلوچی میں ہی جواب دیا۔ میں بھی اتنا سمجھا تھا کہ اس نے تیمور کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ پھر وہ عورت دروازے پر آ گئی اور بولی، اڑے ابھی کیا تم دروازے پر کھڑا رہے گا؟ اندر آؤ، تمہارا دوست بھی آتا ہوگا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر بولی، مہمان کو بھی اندر اٹھاؤ۔ ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر میں اور تیمور اندر داخل ہو گئے۔ سامنے مختصر سا صحن تھا، پھر چھوٹا سا برآمدہ تھا، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے 3 کمرے تھے۔ صحن میں ایک طرف پرانے ٹائر اور کسی گاڑی کا کچھ سامان پڑا ہوا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جان محمد یا اس گھر کا کوئی اور فرد ڈرائیور ہے۔ لڑکے نے ہمیں ایک ایسے کمرے میں بٹھا دیا جس میں میلی سی ایک دری بچھی ہوئی تھی۔ دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے بھی رکھے ہوئے تھے جو کبھی گول ہوں گے مگر اب بالکل پچک کر رہ گئے تھے۔ ان کے غلاف بھی بوسیدہ اور میل میں ڈوب رہے تھے۔ لڑکا خود ہی وہ تکیے اٹھا لایا۔ میں اور تیمور دیوار سے ٹیک لگا کر دری پر بیٹھ گئے۔ میں نے تیمور سے پوچھا، یہ جان محمد کرتا کیا ہے اور تمہارا دوست کیسے ہے؟ جان محمد آج کل سوزوکی چلا رہا ہے۔ اس نے میرے اندازوں کی تصدیق کر دی۔ اس سے پہلے یہ ایک لانچ پہ تھا۔ ایک دفعہ اس کا ایک دوسرے ماہی گیر سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ جان محمد نے اسے شدید زخمی کر دیا۔ بات پولیس تک پہنچی تو میں نے اسے پولیس سے بچا لیا، کیونکہ میں بھی اکثر اس سے کام لیا کرتا تھا۔ بس اس دن سے یہ میرا مرید ہو گیا۔ اسے یہ سوزوکی بھی میں نے دلوائی ہے۔ اس میں بھی میری ہی غرض پوشیدہ تھی۔ مجھے ایک قابل اعتماد ڈرائیور کی ضرورت تھی جو میرا مال ساحل سے لا سکے۔ یہ بیچارہ یہی سمجھتا کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے۔ تیمور نے جان محمد کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پھر تو باس اس سے بھی واقف ہوگا۔ میں نے چونک کر کہا، اس قسم کے چھوٹے لوگوں سے باس کا کیا واسطہ؟ تیمور نے کہا، اس قسم کے بے شمار لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں جنہیں صرف وہی جانتا ہے جو ان سے کام لیتا ہے، اور تم تو یوں پوچھ رہے ہو جیسے تمہارا تعلق کبھی تنظیم سے نہیں رہا۔ لڑکا 2 گاؤ تکیے اور دھلی ہوئی ایک چادر لے کر آ گیا۔ اس نے پھرتی سے میلی دری پر چادر بچھائی اور تکیے رکھ کر بولا، ابھی آپ لوگ آرام کرو، اماں چائے لا رہی ہے۔ ہم چائے پی کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ جان محمد آ گیا۔ وہ والہانہ انداز میں تیمور سے لپٹ گیا اور بولا، اڑے تیمور بھائی، تم کو ہم غریب لوگوں کا خیال کیسے آ گیا؟ پھر اس نے مجھ سے بھی مصافحہ کیا اور بولا، آپ لوگ نے کھانا مانا کھایا ہے؟ کھانا بھی کھا لیں گے، پہلے تم ہماری بات سن لو۔ تیمور نے کہا، ہم دونوں 2-4 دن یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے کچھ دشمنوں سے خطرہ ہے۔ ارے یہ تم لوگ کا گھر ہے۔ جان محمد نے کہا، تم لوگ 2-4 دن نہیں 2-4 سال رہو، تمہارا کوئی دشمن ادھر آئے گا، ان سے ہم نمٹ لے گا، تم لوگ پرواہ نہیں کرو، آرام سے ادھر رہو، جب تک جان محمد زندہ ہے اس وقت تک کوئی تم لوگ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جان محمد نے پرجوش انداز میں کہا۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو جان محمد کے ساتھ تیمور بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، جان محمد میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، رات تک واپس آ جاؤں گا، کامران بس یہیں رہے گا، اس کا خیال رکھنا۔ یہ بہت تھکا ہوا ہے اور زخمی بھی ہے۔ آپ زخمی ہیں؟ جان محمد نے حیرت سے پوچھا۔ کوئی ایسا خاص نہیں، میں نے مسکرا کر جواب دیا، بس ذرا میری یہ کلائی جھلس گئی تھی۔ میں نے دونوں کلائیاں اسے دکھاتے ہوئے کہا، میری کلائیوں کی کھال ادڑ گئی تھی اور اندر سے سفید سفید جلد دکھائی دے رہی تھی۔ جان محمد نے پرتشویش لہجے میں کہا، یہ تو بہت جل گیا ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ نہیں جان محمد، تیمور نے کہا، میں نے بتایا نا کہ ہمارے دشمن ہمارے پیچھے ہیں، ان میں پولیس بھی شامل ہے، ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ اچھا پھر ہم لوگ کا ایک بات مانو، ادھر ہماری طرف ایک حکیم ہے، وہ بہت اچھا علاج کرتا ہے، ہم لوگ ابھی اس کو بلاتا ہے، وہ دوائی دے دے گا تو ابھی تھوڑی دیر میں آرام آ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور اس سے بلوچی میں کچھ کہا۔ لڑکا فوراً واپس چلا گیا۔
جان محمد نے تیمور سے کہا تم بے فکر ہو کر جاؤ، حکیم کے آنے کے بعد ہم بھی چلا جائے گا، ہمارا بیٹا کاسو اور بیوی مہمان کا خیال رکھیں گے، ہم بھی زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں واپس آ جائے گا۔ تیمور کے جانے کی تھوڑی دیر بعد حکیم آ گیا۔ اس نے ماہرانہ انداز میں میری جلی ہوئی کلائیوں کا جائزہ لیا، مگر اس نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے ہاتھ جلے کیسے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا میں ابھی ہاتھ پر لگانے کا مرہم بھجوا دوں گا، صبح تک انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ وہ جان محمد کے بیٹے کے ساتھ چلا گیا۔ وہ شاید کہیں نزدیک ہی رہتا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد کاسو ایک ڈبیا میں مرہم لے آیا۔ میں نے وہ مرہم اپنی جھلسی ہوئی جلد پر لگایا تو واقعی مجھے بہت سکون ملا۔ جھلسی ہوئی جلد میں اچانک جیسے ٹھنڈک پڑ گئی، آرام ملا تو میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ پھر میں تھوڑی دیر بعد دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گیا۔ پھر تو میں ایسا سویا کہ وقت کا احساس نہ رہا۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ میری دائیں جانب جان محمد اور تیمور بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تیمور نے ہنس کر کہا تم تو خوب سو لیے کامران۔ ہاں، حکیم کی دوا سے کچھ فائدہ ہوا؟ میں نے جلدی سے کلائیوں پر نظر ڈالی۔ زخم تو موجود تھے مگر تکلیف کا احساس برائے نام تھا۔ میں نے ہنس کر کہا واقعی میری تکلیف تو اب بہت کم ہو گئی ہے۔ پھر جان محمد کھانا لے آیا۔ اس نے کھانے میں اچھا خاصا تکلف کر لیا تھا۔ مرغی کا قورمہ، بریانی اور تافتان تھے۔ میں نے اور تیمور نے اس پر شدید احتجاج کیا۔ میں نے کہا جان محمد اگر تم نے اب کوئی تکلف کیا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہم تمہیں زیر بار کرنا نہیں چاہتے۔ اچھا ابھی تو آپ لوگ کھانا کھاؤ، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ جان محمد ہنس کر بولا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی خوشی ملے تو پھر ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے محمد جان۔ تیمور نے کہا تم مجھے بھائی کہتے ہو تو پھر بھائی سمجھو، بھائی تکلف سے تو غیریت کی بو آتی ہے۔ جواب میں جان محمد ہنس کر رہ گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر ایک طویل کش لیا اور تیمور سے پوچھا تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے دوست ملے یا نہیں؟ ان دونوں سے ملاقات ہو گئی ہے، میں نے انہیں لی پورٹ کے ایک ہوٹل کا بتا دیا ہے، صبح 8 بجے وہ دونوں وہاں پہنچ جائیں گے، میں انہیں وہاں سے یہاں لے آؤں گا۔ ہمیں اس کام کے لیے ایک گاڑی کی ضرورت بھی ہوگی۔ میں نے تیمور کو یاد دلایا کراچی میں گاڑیوں کی کیا کمی؟ تیمور مسکرا کر بولا اس میں سے ہمیں کیا ایک گاڑی بھی نہیں ملے گی، میں گاڑی بھی لے آؤں گا۔ پھر ہم لوگ رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ جان محمد علی صبح بیدار ہونے کا عادی تھا، اس لیے وہ جلدی سو جاتا تھا۔ وہ سونے کے لیے جا چکا تھا۔ تیمور بھی تھکا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی زیادہ دیر تک نہ جاگ سکا۔ میں چونکہ دن میں خوب سو لیا تھا اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کافی دیر تک کروٹ بدلتا رہا۔ اس دوران میں 2 دفعہ میں نے اپنی کلائیوں پر حکیم کے دیے ہوئے مرہم کا لیپ کیا۔ پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا مگر بند دروازے کی در سے روشنی کی لکیر اندر داخل ہو رہی تھی۔ اندر سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ میری بائیں طرف دیوار کے سہارے تیمور نیم دراز تھا اور سگریٹ پی رہا تھا۔ میں غسل مندی سے اٹھ بیٹھا، پھر تیمور سے بولا ٹائم کیا ہوا ہے؟ 11:30 بجے ہیں، تیمور نے جواب دیا۔ میں چونک کر بولا مگر تمہیں تو 8 بجے اپنے دوستوں سے ملنے جانا تھا۔ میں ان سے مل کر آ چکا ہوں، تیمور نے کہا۔ انہیں میں نے یہاں کا پتہ بتا دیا ہے، وہ ضرور رات کے 12 ساڑھے 12 بجے تک یہاں آ جائیں گے۔ ہاں مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج اسی جگہ تنظیم کی میٹنگ بھی ہے جہاں گلوریا کو رکھا گیا ہے۔ یہی اطلاع تمہیں کہاں سے ملی؟ میں چونک اٹھا۔ بس ہیں میرے کچھ ذرائع، تیمور نے ہنس کر کہا، پھر جلدی سے بولا تم جلدی سے ناشتہ کر کے تیار ہو جاؤ، وہ لوگ بھی آنے والے ہوں گے۔ نہانا چاہو تو پانی گرم کرا دوں یا پھر گلی سے باہر گرم حمام ہے وہاں بھی نہا سکتے ہو۔ گھر کی بجائے میں نے حمام میں غسل کرنا مناسب سمجھا۔ تیمور مجھے وہاں چھوڑا ہے۔ میں واپس آیا تو ناشتہ تیار تھا۔ منع کرنے کے باوجود جان محمد کی بیوی نے خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ ہم ناشتے سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جان محمد کے بیٹے کاسو نے تیمور کو اطلاع دی کہ 2 آدمی آپ کو پوچھ رہے ہیں۔ تیمور اسی وقت اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور کاسو سے بولا کاسو بیٹا ہم لوگ اب جائیں گے، جان محمد نے کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا مگر وہ ابھی تک نہیں آیا، ہماری طرف سے اسے سلام کہنا۔ پھر اس نے جیب سے پرس نکالا اور 100 روپے کے 2-3 نوٹ نکال کر کاسو کی طرف بڑھائے۔ کاسو نوٹ لینے سے ہچکچایا تو تیمور نے کہا لے لو بیٹا، مجھے بھی تم غیر سمجھتے ہو کیا؟ اس نے جھجکتے ہوئے نوٹ لے کر جیب میں رکھ لیے۔ تیمور نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا، پھر کاسو سے بولا بھائی کو بھی ہمارا سلام کہنا، وقت ملا تو ہم پھر کسی وقت آئیں گے۔ ہم باہر صحن میں آئے تو جان محمد کی بیوی دوسرے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ تیمور نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہم لوگ باہر نکل آئے۔ باہر مضبوط جسم اور دراز قد کے کرخت چہروں والے 2 نوجوان موجود تھے۔ ان دونوں نے ٹائٹ جینز اور چمڑے کی جیکٹس پہن رکھی تھی، پیروں میں کرپ سول کے مضبوط جوتے تھے۔ تیمور نے باری باری ان دونوں سے میرا تعارف کروایا۔ ان میں سے ایک انور تھا، دوسرا ساجد۔ مجھے ساجد زیادہ پسند آیا۔
اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی اور وہ اپنی گفتگو سے پڑھا لکھا بھی لگ رہا تھا۔ ہم لوگ وہاں سے مین روڈ پر آئے۔ مین روڈ پر سفید رنگ کی ایک ٹویوٹا کراؤن موجود تھی۔ ساجد نے بتایا کہ یہ گاڑی میرے ایک مکینک دوست کی ہے۔ گاڑی میں ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے۔ اس میں دستی بموں سے لے کر 7mm کی رائفلز اور چائنا کی جدید سٹین گنز بھی شامل تھیں۔ ان دونوں کی جیبوں میں .45 کے خوفناک ریوالور بھی موجود تھے، جن کے ساتھ سائلنسر بھی فٹ تھے۔ میں نے توصیفی انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھا اور گاڑی میں سوار ہو گیا۔ ابھی ہمارے پاس 2 گھنٹے تھے، کیونکہ تیمور کا خیال تھا کہ عین میٹنگ کے وقت وہاں دعویٰ بولا جائے، ورنہ ممکن ہے میٹنگ کے بعد وہ لوگ گلوریا کو کہیں اور منتقل کر دیں یا آج ہی اسے گولی مارنے کا فیصلہ کر لیں۔ ساجد نے تجویز پیش کی کہ یہ وقت ہم اس کے گھر بھی گزار سکتے ہیں، وہ نارتھ کراچی میں رہتا ہے۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ وہاں یکسوئی سے بیٹھ کر منصوبہ بندی کر لیں۔ تیمور بھائی، اگر آپ کہیں تو میں مزید آدمیوں کا بندوبست کر لوں، انور نے کہا۔ میٹنگ کی وجہ سے باس نے بھی وہاں گارڈز کی پوری فوج کھڑی کر دی ہوگی۔ انور کی بات پر میں چونک اٹھا۔ تم کیا جانو باس کو؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میرا ہتک امیز لہجہ اسے گراں گزرا۔ اس کا رنگ سرخ ہو گیا اور ہونٹ بھیج گئے۔ اس نے ایک نظر تیمور کی طرف دیکھا اور پھر بولا، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں باس کو جانتا ہوں؟ اس کا تذکرہ تو میں نے تیمور بھائی سے سنا ہے اور اتنی مرتبہ سنا ہے کہ اسے دیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ میرے کشیدہ اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور میں نے اس سے کہا، سوری یار، میں اپنے رویے کی معافی چاہتا ہوں۔ دراصل میں اتنے ذہنی دباؤ میں مبتلا ہوں کہ بعض اوقات میرا ذہن کام نہیں کرتا۔ اب تم نے باس کا نام لیا تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید تمہارا تعلق بھی تنظیم سے ہے۔ اصل میں اب تنظیم کے کسی اور شخص پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ کامران بھائی، آپ اتنی ٹینشن میں رہیں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ساجد نے کہا۔ تمام فکروں کو ذہن سے جھٹک دیں اور پرسکون ہو جائیں، ورنہ گلوریا کو آزاد کرانے کی بجائے آپ خود ہی ان کے جال میں پھنس جائیں گے۔ پھر ذرا توقف کے بعد وہ ہنس کر بولا، اب یہ مت پوچھیے گا کہ میں گلوریا کو کیسے جانتا ہوں۔ تیمور بھائی نے ہی مجھے گلوریا کے بارے میں بتایا تھا کہ اسے رہا کرانا ہے۔ میں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، پھر سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے بعد ٹھیک ذہنی طور پر میں ٹینشن میں مبتلا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم وہاں سے ساجد کے گھر پہنچے۔ میں نے انور کی تجویز کو مسترد کر دیا کہ ہمیں مزید کچھ آدمیوں کا بندوبست کرنا چاہیے۔ میں زیادہ بھیڑ بھاڑ کا قائل نہیں تھا۔ ہم سب آئندہ کی منصوبہ بندی کی اور ساجد کے گھر سے گرما گرم چائے پی کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ہمارا رخ ڈیفینس کی طرف تھا۔ تیمور بہت برق رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی پچھلی نشست پر بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پچھلی سیٹ پر پتھر کے بت رکھے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں نہ جانے یہ خیال آیا کہ ممکن ہے تیمور نے اس بہانے مجھے جال میں پھانسا ہو اور اب مجھے باس کی طرف لے جا رہا ہو۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو شاید اس لیے ساتھ کیا تھا کہ عین وقت پہ مزاحمت کروں تو وہ لوگ آسانی سے مجھے قابو پا لیں۔ یہ دوبارہ گرفتاری کے تصور ہی اتنا ہولناک تھا کہ میں لرز کر رہ گیا۔ اس مرتبہ باس صرف اتنا کرتا کہ قانون دان اداروں کو میری موجودگی کی اطلاع کر دیتا۔ قانون کی نظروں میں تو میں یوں بھی دہشت گرد اور غیر ملکی ایجنٹ تھا۔ پھر وہ لوگ مجھے اتنی اذیتیں دیتے کہ میں پہلے ہی مر جاتا۔ یہ خیال آتے ہی میرا ذہن معاف ہونے لگا اور میں دہشت زدہ لہجے میں کہا، گاڑی روکو تیمور۔ اس کے ساتھ ہی میں نے غیر محسوس طریقے سے اپنا مشینی پسٹل نکال لیا۔ تیمور نے گھبرا کر ایک دم بریک دبا دیا۔ ٹائروں کی چیخ سے خاصی زوردار آواز پیدا ہوئی۔ میں بری طرح ڈیش سے ٹکرایا تھا۔ تیمور نے بوکھلا کر پوچھا، کیا ہوا کامران؟ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا اور ریوالور کی نال اس کے پہلو میں اڑاتے ہوئے کہا اور بایاں ہاتھ بڑھا کر گاڑی کی اندرونی لائٹ آن کر دی تاکہ اس کے ساتھیوں پر بھی نظر رکھ سکوں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو تم؟ تیمور نے الجھ کر پوچھا۔ اور یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے حیرت سے پسٹل کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ایک ساتھی نے پہلو بدلنا چاہا مگر میں نے گرج کر کہا، نہیں، تم دونوں میں سے کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے ورنہ تمہارا یہ سورما میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ وہ دونوں بھی حیرت سے پلکیں جھپکانے لگے۔ میں نے چیخ کر کہا، تم دونوں اپنے ہاتھ سر پر رکھو۔ انہوں نے الجھن امیز نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ہاتھ سروں پر رکھ لیے۔ یہ سب کیا ہے کامران؟ تیمور کے انداز میں حیرت تھی۔ بس بہت ہو چکی اداکاری مسٹر تیمور، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کامران کسی بھیڑ کے بچے کا نام نہیں ہے کہ بہت آسانی سے تمہارے قابو میں آ جائے۔ میں نے توقف کیا، پھر بولا، اب تم تینوں خاموشی کے ساتھ گاڑی سے اتر جاؤ۔ میری بات سن کر تیمور نے بلند بانگ کہکا لگایا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، میرا نام تیمور ہے کامران۔ تنظیم کا ہر آدمی جانتا ہے کہ تیمور بات کا دھنی ہے۔ ایک دفعہ جو کہہ دے پھر اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہٹتا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش مت کرو تیمور، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔
बस अब एक एक करके गाड़ी से उतर जाओ और जाकर बॉस से कह देना कि कामरान इतना अहमक नहीं है जितना इसे समझा जा रहा है। और यू सीरियस कामरान? तैमूर का लहजा बदल गया। या फिर ये तुम्हारे मजाक का कोई अंदाज़ है? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और अब मज़ीद कुछ नहीं सुनूंगा। मैं मशीन पिस्टल की नाल इसके पहलू से अड़ाते हुए कहा, तुम क्या समझते हो खुद को? तैमूर को भी अचानक गुस्सा आ गया। मैं तुम्हें फांसने के लिए इतना लंबा चक्कर चलाऊंगा? अगर तुम्हें फांसना होता तो ललकार कर पुकारता, वो बिफर कर बोला, और तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। बहरहाल तुम कहते हो तो उतर जाता हूँ। ये कहकर इसने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलना चाहा, मगर मैंने इसे रोक लिया और डपट कर बोला, पहले अपने इन गोरीलों को उतरने दो, तुम बाद में उतरोगे। तैमूर ने अपने दोनों साथियों को नीचे उतरने का हुक्म दिया। वो बिला चू चला गाड़ी से उतर गए। पीछे देखे बगैर सीधे चले जाना, मैंने इन दोनों को हुक्म दिया। मुड़कर देखा तो कभी चलने के काबिल नहीं रहोगे। तैमूर ने भी मेरी बात दोहराई तो वो दोनों बगैर कुछ कहे सामने की सीमा चल दिए। अब तुम भी उतरो, मैंने दृष्ट लहजे में कहा। इस वक्त जाने मुझे क्या हो गया था, मेरा जहन कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। तैमूर ने झटके से गाड़ी का खुला हुआ दरवाज़ा पूरा खोल दिया। फिर इसने अचानक बाहर की तरफ छलांग लगा दी, मगर साथ ही वो झटके से मेरा मशीन पिस्टल भी ले गया था। मैंने गलत जगह और गलत वक्त का इंतखाब किया था। फिर इससे पहले कि मैं संभलता तैमूर गरज कर बोला, अब हरकत मत करना कामरान, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं अपनी जगह साकित होकर रह गया। तैमूर ने अपने साथियों को आवाज़ देकर वापस बुलाया। वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे। तैमूर की आवाज़ पे वो दोनों झपट के वापस आ गए। मैंने देखा उन्होंने अपने .45 की लंबी नाल वाले खौफनाक रिवॉल्वर्स निकाल लिए थे, जो साइलेंसर की वजह से मज़ीद खौफनाक लग रहे थे। हम ऐसी जगह खड़े थे जहां ट्रैफिक बराए नाम थी। डिफेंस का इलाका शुरू हो जाता था। कभी कभी किसी बंगले के गेट से कोई इक्का दुक्का कार निकल कर सड़क पर आ जाती थी, या फिर मुखालिफ सिमत से कोई गाड़ी जन्नाटे से धूल उड़ाती गुजर जाती थी। इन दोनों ने रिवॉल्वर कुछ ऐसे अंदाज में पकड़ रखे थे कि वो सड़क से गुजरने वाली गाड़ी से पहली नज़र में दिखाई नहीं दे सकते थे। तैमूर ने भी मशीन पिस्टल जैकेट की जेब में रख लिया था, मगर मुझे यकीन था कि इसका रुख मेरी तरफ होगा। अब तुम खामोशी से बाहर आ जाओ, अनवर ने दरिस्त लहजे में कहा, वरना तुम तो सिर्फ धमकी ही देते हो, हम गोली मार कर भी बता देते हैं। मैं बेबसी से होंठ काटता हुआ बाहर निकल आया। तैमूर ने गाड़ी के दरवाजे बंद कर दिए। कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक़्त देखा। फिर साजिद से मुखातिब हुआ, इसे सामने वाले ज़ेरे तामीर बंगले में ले चलो। मैंने देखा वहाँ एक बंगले का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। मालिक ने तामीर किसी वजह से रोक दी थी। मुझे यकीन हो गया कि तैमूर मुझे गोली मार के बॉस को इतला दे देगा कि कामरान की लाश फलां जगह पड़ी है, चाहो तो अपनी आंखों से देख लो। मुझे अपनी हमाकत पर रह कर अफसोस हो रहा था। मुझे इन लोगों पे शुबा हो ही गया था, तो बातों में वक्त ज़ाया करने की बजाय इन्हें गोली मार देना चाहिए थी। मगर अब क्या हो सकता था, अब बाजी पलट चुकी थी। ज़ेरे तामीर बंगले के आहिनी फाटक में जंग खोरदा सा एक ताला झूल रहा था। इस ताले से भी अंदाज़ा हो रहा था कि मकान की तामीर काफ़ी अरसे से रुकी हुई है। अनवर ने इधर उधर देखा, फिर तेज़ी से बंगले की बाउंड्री वॉल फलांग के अंदर कूद गया। फ़ौरन ही इसने आहिनी फाटक का ज़िली दरवाज़ा अंदर से खोल दिया। साजिद और तैमूर ने मुझे अंदर दाखिल होने का इशारा किया। जब मैं अंदर दाखिल हो गया तो इन दोनों ने अंदर आकर फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर दिया। अनवर ने अब रिवॉल्वर निकाल कर मुझ पर तान लिया। मुझे मोहम से उम्मीद थी कि मुमकिन है बंगले में चौकीदार मौजूद हो, मगर वहाँ हमारे अलावा किसी ज़ीरू का नामो निशान तक नहीं था। अब तैमूर और साजिद के हाथों में भी रिवॉल्वर दिखाई दे रहे थे। फिर तैमूर की आवाज़ गूंजी, कामरान, शायद बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव से तुम्हारे असाब शल हो चुके हैं, जो तुम अपने साये से भी खौफज़दा हो। तुम इतना तो सोचते कि अरे मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो जान मोहम्मद के घर ही में तुम्हारा किस्सा तमाम कर देता, मगर तुमने शायद जहन से काम लेना छोड़ दिया है। इसके अलावा भी मुझे बहुत से मौके मिले, मगर मैंने कुछ नहीं किया। हम साजिद के घर में भी तुम पर काबू पा सकते थे, चाय में बेहोशी की दवा मिला सकते थे, या फिर कुछ न कुछ करते तो बॉस को फ़ोन तो कर ही सकते थे कि कामरान हमारे साथ मौजूद है। इसने कुछ तवक्कुफ़ किया, फिर गलोगीर लहजे में बोला, अफसोस तो मुझे ये है कि मैंने तुम्हारे सामने अपनी माँ की कसम खाई थी, तुमने इसका भी एतबार न किया। फिर अचानक इसने मशीन पिस्टल मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने गैर शऊरी तौर पर इसे कैच कर लिया। मैंने देखा और अनवर भी हैरत से तैमूर को देख रहे थे। तैमूर ने बिफराई हुई आवाज़ में कहा, कामरान, अगर वाकई तुम मुझ पर दुश्मन होने का शुबा रखते हो तो मुझे गोली मार दो। मुझे तो बॉस के हाथों से वैसे भी मरना है, आज नहीं तो कल इसके आदमी मुझे ढूंढ निकालेंगे। फिर आज ही क्यों ना मर जाऊं। अव्वल मैं किसी को दोस्त कहता नहीं हूँ, और एक मरतबा कह दूँ फिर मरते दम तक दोस्ती निभाता हूँ। फिर वो साजिद और अनवर से मुखातिब हुआ, तुम लोग भी अपनी रिवॉल्वर फेंक दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों ने उलझन अमेज़ नज़रों से तैमूर को देखा, फिर रिवॉल्वर फेंक दिए। मैं अभी तक मशीन पिस्टल हाथ में पकड़े खड़ा था।
है। हैरत ने मुझे गंग कर दिया था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। गोली चलाओ कामरान, तैमूर ने कहा। फिर कुछ सोच कर बोला, तुम्हें अगर ये खौफ है कि धमाके की आवाज़ दूर तक सुनी जाएगी तो साइलेंसर वाला रिवॉल्वर ले लो। मैं चंद लम्हे मशीन पिस्टल पकड़े खड़ा रहा। फिर अचानक मुझे अपनी ज़्यादती का फ़ौरन एहसास हुआ। वाकई मैं इतने ज़हनी दबाव में था कि मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। अगर तैमूर के दिल में खोट होता तो वो मुझे जान मोहम्मद के घर ही में ठिकाने लगा देता, बॉस को इतला दे देता कि कामरान फलां जगह मौजूद है। वो काफ़ी देर बाहर भी रहा था। अपनी ज़्यादती का एहसास हुआ, तुम्हारी नदामत के मेरा चेहरा पसीने में डूब गया। मैंने मशीन पिस्टल एक तरफ फेंक दिया और बढ़ के तैमूर के गले लग गया। मुझे अफसोस है तैमूर, मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा ज़हन वाकई मफलूज हो गया है। मैं अपने साए को भी दुश्मन समझ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने पीछे पलट कर इसके आगे दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो तैमूर, मैंने फिर कहा। तैमूर एकदम मुस्कुराने लगा। इसने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथ थाम लिए और बोला, चलता है कामरान, सब चलता है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि तुम शदीद आसाबी तनाव का शिकार हो। इसी तरह टेंशन में मुब्तला रहे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। चलो अब जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपने मशीन पिस्टल उठाते हुए साजिद और अनवर से कहा, तुम लोग भी मुझे माफ़ कर देना, मुझे न जाने क्या हो गया था। बस अब इस बात को यही ख़त्म कर दो। साजिद ने हाथ उठाकर कहा, हम जानते हैं कि आप जहनी तौर पर कितने परेशान हैं। हम गेट के रास्ते बाहर निकल आए। अनवर ने गेट अंदर से बंद कर दिया और पहले की तरह बाउंड्री वॉल फलांग कर बाहर आ गया। स्टीयरिंग एक मरतबा फिर तैमूर के हाथ में था। इसने तेज़ी से एक मोड़ काटते हुए कहा, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, मैं गाड़ी को कुछ फासले पर पार्क करूंगा। कुछ दूर जाकर इसने गाड़ी रोक दी। मैं और तैमूर नीचे उतरे। साजिद और अनवर नीचे उतरे तो इनकी पीठ के साथ टूरिस्ट बैग थे और हाथ में एक ब्रीफ केस था। ब्रीफ केस इन दोनों ने हमारी तरफ बढ़ा दिए। तैमूर ने बताया कि इन ब्रीफ केसों में फोल्डिंग राइफल्स हैं जो खासी दूर तक फायर करती हैं। थैलों में दस्ती बम, स्टीन गन्स और इनके फालतू राउंड्स हैं। इतने गोला बारूद से तो हम छोटी मोटी कोई रियासत फतह कर सकते हैं। मैंने हंस कर कहा, बॉस के इस बंगले को भी रियासत ही समझो। तैमूर ने संजीदगी से जवाब दिया, वहाँ तंजीम के कम से कम 22 मुकामी और गैर मुकामी नुमाइंदे मौजूद हैं। इनकी हिफाजत के लिए इससे कहीं ज़्यादा गार्ड्स होंगे और ज़रूरत पड़ी तो वो लोग पुलिस को भी तलब कर सकते हैं। यार अगर ग्लोरिया का मसला न होता तो मैं इस बंगले ही को बम से उड़ा देता। मैंने कहा, मगर ग्लोरिया की वजह से हमें मोहतात रहना पड़ेगा। फिर मैंने कुछ सोच कर पूछा, ये बताओ जिस बंगले में ग्लोरिया है तुमने वो अंदर से देखा है? मैंने शायद पहले तुम्हें बताया था कि मैं इस बंगले को कई दफ़ा देख चुका हूँ। तैमूर हंस कर बोला, मगर तुम्हारा तो ज़हन ग्लोरिया में उलझा हुआ है। ग्लोरिया ने 2 दफ़ा मुझे मौत के मुँह से निकाला है। मैं इसका ये कर्ज बेबाक करना चाहता हूँ, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी बात सुनकर तैमूर के साथ साजिद और अनवर भी हंसने लगे। तैमूर ने हंसते हुए कहा, यार वजाहत पेश करने की क्या ज़रूरत है, मैंने तो यूं ही एक बात की थी। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, वैसे ग्लोरिया है खासी हसीन। कुछ आगे जाकर तैमूर के हुक्म पर साजिद और अनवर हमसे कुछ फासले पर हो गए। अचानक मुझे यह ख्याल आया कि अगर बॉस का कोई आदमी या बॉस खुद यहाँ से गुजरा तो हमें देखते ही पहचान लेगा। अभी तो पूरी तरह अंधेरा भी नहीं फैला। मैं इस खदशे का इजहार तैमूर से किया तो वो इत्मीनान से बोला, मैं इस इम्कान पर पहले ही गौर कर चुका हूँ। इस वक्त हम इस बंगले की पुश्त पर हैं। अमूमन इस तरफ से आमदोरफ्त नहीं होती, इसके बावजूद हमें मोहतात रहना चाहिए। फिर चलते चलते एक जगह रुक गया। एक वसीउ अरीज बंगले की तरफ इशारा करता हुआ बोला, ये है वो बंगला जहाँ ग्लोरिया को रखा गया है। मैंने बगौर इस बंगले का जायजा लिया। मेरा अंदाज़ा था कि इसका रकबा कम से कम 2000 गज तो ज़रूर होगा। बाउंड्री वॉल बहुत ऊंची थी और इस पर खारदार तार लगे हुए थे। मुमकिन है तार में करंट भी मौजूद हो। इमारत की पुष्ट पर कोई दरख्त भी ऐसा नहीं था जिसके ज़रिए हम अंदर दाखिल हो सकते। मैंने तैमूर से कहा, यार हैरत अंगेज़ बात यह है कि अंदर से कुत्तों की आवाज़ें नहीं आ रही, वरना वडेर अहमद बख्श के पास तो हज़ारों कुत्ते हैं। पहली बात तो यह है कि ये बंगला वडेरे की मलकियत नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त यहाँ कुत्तों की मौजूदगी का कोई जवाज़ भी नहीं है। मीटिंग में शरीक होने वाले रात में यहाँ क़याम नहीं करेंगे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कुत्ते हर मुहाफिज से मानूस नहीं है, वो मुहाफिजों के लिए भी मसला पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।